حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قبر میں جاگ رہے ہوں گے، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ چلو شریعت کے مطابق نبی کا ورثہ نہیں ہوتا، لیکن کیا آپ کو یہ دماغ میں بات نہیں آئی کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے دی تھی، اب تم نے واپس مانگ کے رسول اللہ کی توہین کی ہے، تم نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ کا فیصلہ غلط تھا، ورنہ واپس نہ لیتے۔ عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ نیپوٹزم یعنی اپنوں کو نواز رہے ہیں، اقربا پروری کا الزام ان پر تھا، اور جن لوگوں کو انہوں نے رشتہ داری کی بنیاد پر لگایا تھا وہ خوب کرپٹ تھے۔ چلو عثمان غنی تو کرپٹ نہیں تھے، لیکن جن کو انہوں نے لگایا تھا وہ کرپٹ تھے۔ عوام پبلک کہہ رہی تھی کہ کرپشن ہو رہا ہے، عثمان غنی خاموش کیوں ہیں، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ جو کرپشن کر رہے ہیں ان کو ہٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ غلطی تھی نا عثمان غنی کی، یہ فاش غلطی تھی نا۔ بھئی آپ نے تو کرپشن نہیں کیا، لیکن کرپشن روکنے والے جو آپ کے ماتحت جن کو آپ نے لگایا تھا ان کو بھی نہیں روکا۔ اب کیا ہوا؟ جن لوگوں نے یہ مسلمانوں نے جھوٹی تاریخ لکھی ہے کہ خارجین نے مارا، خارجین نہیں تھے، مارنے والوں میں حضور کے سچے صحابہ تھے جن کی رسول اللہ نے تصدیقیں فرمائی تھی، جن کے بارے میں کہا تھا یہ جنتی ہیں۔ ان لوگوں نے عثمان غنی کو مارا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، اور ان کے کرپٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک شخص کو جس کا نام حکم بن مروان تھا، رسول اللہ نے اپنے دور میں اس کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا، مدینہ بدر کر دیا تھا۔ عثمان غنی نے اس کو بلایا واپس اور اپنی بیٹی دے کے شادی کرائی، پھر اس کو گورنر لگا دیا۔ کیوں؟ جس کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کر دیا تھا اس کو آپ کیوں بلا کے لائے؟ لیکن یہ جو مسلمان ہیں یہ ہیں جہنم کے کتے، یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں بولو مت، گڑے مردے مت اکھاڑو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اسلام اس سے کمزور ہوا ہے جو تم نے باطل کی حمایت کی ہے، حقائق کو چھپا کر۔ اب وہ تو سب بھول گئے کہ کتنا مسلمانوں کا خزانہ لوٹا، بھر بھر کے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، مسلمانوں کا مال، اور تو اور جو انہوں نے باغ فدق بی بی فاطمہ سے چھینا تھا، عثمان غنی نے وہی باغ فدق اس مروان کو دے دیا اپنی بیٹی کو جہیز میں، محمد کی بیٹی سے چھین کر۔ تم نہ جانے کیسے ان لوگوں کو صحابہ بولتے ہو، تم نہ جانے کیسے ان کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہو۔ ان کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ یہ لعنت اللہ ہے، ان پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہوگی، نہ جانے تم کیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہو۔ آپ کو اپنی آنکھیں اور کان کھولنے پڑیں گے۔ یہ تعلیم بہت خطرناک تعلیم ہے سرکار گوھر شاہی کی، اس کے اندر وہ روایتی اسلام نہیں چلے گا۔ 1450 سال سے آپ جن کی تعریفیں کرتے چلے آ رہے ہیں، کل اگر کوئی ان کے کارنامے آپ کو سنانے لگے اور یہ بتائے رسول اللہ کی قرآن کی روشنی میں کہ یہ تو مردود تھے، تو پھر آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کہ لو 1450 سال تک تو کسی نے کہا نہیں، کہا اس لیے نہیں کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ ایک طبقہ ایسا بھی ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کرپشن کی ہے تو کرپشن جائز ہے، لہٰذا ان کی حمایت کرتے رہو اور تم بھی کرپشن کرتے رہو۔ عثمان غنی نے ٹریجری لوٹی تھی اسلامک سلطنت کی نا، خزانہ لوٹا تھا، تم مسجد کا چندہ لوٹتے رہو۔ عثمان غنی نے بھی لوٹا تھا، تم بھی لوٹو، اس لیے تم کو چور بنا دیا۔ تم چور بنے ہی اس وجہ سے، چوروں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تم نے لگایا اس لیے لگایا تاکہ تم بھی چوری کر سکو۔ باقی سارا کرپشن وغیرہ بھول جائیں ایک لمحے کے لیے، صرف یہ یاد رکھیں ایک نقطہ کہ جو باغ فدق رسول اللہ کی بیٹی سے تم نے چھینا، ان کو ذلیل و رسوا کر کے، ان کی توہین کر کے، کس نے تم کو اجازت دی کہ تم اپنی بیٹی کو وہی باغ فدق جہیز میں دے دو؟ کہاں گئی اس وقت تمہاری شریعت؟ کیسے ہوا یہ؟
تو امیر معاویہ کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، یہ حرام زادے بتائیں نا، یہ سارے دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان علی ہیں، دشمنان فاطمہ ہیں، دشمنان اسلام ہیں۔ آپ کو گوارا ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول کی چہیتی صاحبزادی سے باغ فدق چھین لیا، عثمان غنی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیا حکم بن مروان کو کہ چلو یہ تم لوگ، یہ ان کے باپ کی میراث تھی، اس کے باپ کا مال تھا، یہ جو رسول اللہ کی چہیتی صاحبزادی سے چھین کر اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیا، تمہارے باپ کا مال تھا یہ۔ اور یہ جو اہل السنت والجماعت کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو یعنی یوم غدیر، عید غدیر مناتے ہیں، یہ عثمان غنی کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں۔ چلو ایک لمحے کے لیے سوچو کہ بھئی شہادت کی خوشی منا رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ جو اسلامی سلطنت کا خزانہ اپنے رشتہ داروں پر لٹا رہا ہو، رسول اللہ کی بیٹی سے چھین کر باغ فدق اپنی بیٹی اپنے داماد کو دے رہا ہو، وہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے۔ تم جیسے اگر اس کے حمایتی بنے رہیں تو اللہ تو نہیں ہے حمایتی اس کا۔ آنکھیں کھولو اپنی، ان بغیرتوں کو پہچانو، ان حرامزادوں کو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے کوئی جائیداد اپنی بیٹی نازو کو دی اور پھر کوئی آ کے انجمن کا عہدیدار یا ان کا اپنا بھائی ان سے وہ جائیداد چھین لے اور کسی اور کو دے دے، کیا کہیں گے پھر آپ؟ وہ سرکار کا ماننے والا ہے؟ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے بی بی فاطمہ سے باغ فدق چھینا۔ وہ کیسے؟ اس کی تصدیق کیا ہے کہ یہ بات میں نے سرکار سے اس طرح سنی، ہم نے اپنی بیٹی کے لیے جو جائیداد دی ہے اس کے ہم نے باقاعدہ پیپرز بنوائے ہیں تاکہ اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو عدالت سے رجوع کر کے اپنی زمین واپس لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کاغذ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو بی بی فاطمہ کے پاس باغ فدق کے کاغذات نہیں تھے کیونکہ اس دور میں ہوتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے جو چھینی گئی، کیا کہہ کر چھینی گئی؟ ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ بھائی نبی کا، رسول کا ترکہ ورثہ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی اس کا مال ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے، ترکہ نہیں ہوتا، وراثت نہیں ہوتی نبی کی۔ لیکن معاملہ یہ تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا، جس طرح جنگوں کے بعد مال غنیمت ہوتا تھا تو بانٹتے تھے سب کو، اسی طرح ایک مال غنیمت میں رسول اللہ نے باقی لوگوں کو بھی بہت سی چیزیں بانٹی، ایک چیز انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دی۔ اب یہاں میں کہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قبر میں جاگ رہے ہوں گے، اب ہمارا یہی مان ہے نا، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، زندہ ہوں گے ماشاءاللہ، یا کوئی سانپ وانپ تو نہیں کھا گئے ہوں گے، جسم اگر کھا گئے ہوں گے تو نفس تو سلامت ہوگا، لطائف کا تو علم تھا نہیں ان کے پاس، نہ قلب جاری تھا ان کا، لطیفہ نفس تو زندہ ہوگا۔ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر نہ پہنچے تو یہ جو ملائکہ اور یہ جو دیگر موکلات ہیں یہ پہنچا دیں ان کی خبر تک کہ چلو شریعت کے مطابق نبی کا ورثہ نہیں ہوتا، لیکن کیا آپ کو یہ دماغ میں بات نہیں آئی کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے دی تھی، اب تم نے واپس مانگ کے رسول اللہ کی توہین کی ہے، تم نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ کا فیصلہ غلط تھا، ورنہ واپس نہ لیتے۔ تم محمد رسول اللہ سے زیادہ شریعت جانتے ہو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، نبی کا ورثہ نہیں ہوتا، واپس کرو وہ زمین، مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ واہ واہ، مسلمانوں کا اتنا گہرا تعلق ہے رسول اللہ سے، ان کی بیٹی کا نہیں ہے۔ میں آپ کو قصہ اور کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، یہ کتھائیں نہیں ہیں، سٹوریز نہیں ہیں، یہ نقاط ہیں، نظریاتی بات ہے، اس کا جواب چاہیے اہل اسلام سے۔ کیا ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ سے زیادہ شریعت جانتے تھے؟ جو یہ اعتراض کیا کہ یہ تو نبی کا ورثہ نہیں ہوتا، نبی کا ترکہ نہیں ہوتا، واپس کرو وہ،
لیکن دینے والا تو رسول تھا. جب آپ نے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو باغ فدق دیا، ابو بکر نے واپس لیا. واپس لینے سے مراد کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ غلط تھا، شریعت کے خلاف تھا. آنکھیں مت بند کرو بلی کی طرح، کھولو آنکھیں. ہے کسی میں ہمت جو بولے کہ یہ فیصلہ صحیح تھا ابو بکر صدیق کا، محمد رسول اللہ کے؟ اور انہوں نے کیا کیا عثمان غنی نے؟ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کوئی چیز عطا کی، ابو بکر نے چھین لی. عثمان غنی نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے جس کو مدینہ سے بدر کیا، عثمان غنی اس کو واپس لے آئے. واپس لا کے اپنی بیٹی تھی، اپنا داماد بنایا، پھر گورنر بنا دیا مدینے کا. پھر جب مدینے کا گورنر بنا دیا، اس نے پھر مولا حسن کے جنازے پر تیر برسائے اسی حرامزادے نے. پھر بھی تم اس کی تعریفیں کرتے ہو. لیکن یہ سب کب تک شریعت کے نام پر کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ کب تک مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہو گے؟ کب تک ان جھوٹی کتابوں کا سہارا لے لے کر تم گستاخی رسول کرتے رہو گے؟ کب تک ان جھوٹی کتابوں، جھوٹی کسوٹیوں کی بنیاد پر تم امام مہدی گوہر شاہی کو جھٹلا کر کسی ایسے شخص کی تلاش میں رہو گے نہ جانے وہ کب کا مر کھپ گیا ہو؟ کب تک یہ جاری رہے گا ظلم؟